اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ جب ہجرت کی ہے، آپ مدینہ پہنچے ہیں، ریاست مدینہ کا قیام ہوا ہے، تو سب سے پہلا چاند جو طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ اسی لیے ہجری تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کو صحابہ نے قبول کیا ہے، اس نظام کی پیروی کریں۔ وہ عبادات سے متعلق ہو، وہ معاشرت اور معیشت کے متعلق ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو کام کرنا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں مغرب اور یورپ اور یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ خوشی منائیں کہ ایک سال ہم بڑے ہو گئے ہیں، سوچنا چاہیے میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے، میری زندگی کی وہ دیوار کی ایک اینٹ اور گر گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام محرم کا یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے چاہتے نہ چاہتے شعور لا شعوری میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئے ہیں، ان کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ایک اور سال گزر گیا، گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ سچی توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا، یہ اس محرم کا پیغام ہے۔ اگر اس عزت والے مہینے، اس تقدس والے مہینے، حرمت والے مہینے میں کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اس مہینے کی آغاز میں ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ سال کا آغاز ہے، اس پہلے مہینے میں پلاننگ کرو۔ جس طرح اللہ کی رضا کی پلاننگ ہے، اس طرح اللہ ذوالجلال کے مخلوق کے لیے بہتر پلاننگ کرو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محرم ہی تھی، یکم محرم، جب آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ آج ہم اپنے پڑوسی کو دعوت دینے پہ بخل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دشمنوں کو، کافروں کو، مجوسیوں کو، اور جو اس وقت بڑے بڑے سرغنے تھے، ان کو خط لکھے، مسلمان ہو جاؤ، آ جاؤ اسلام کی طرف۔ ہمیں اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ مجھے یہ ہدف مقرر کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس سال اتنے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دوں، کسی کے گھر جاؤں گا، کسی کو بلاؤں گا، کسی کو خط لکھوں گا، کسی کو ای میل ڈالوں گا، کسی کو میں ٹویٹ کروں گا، تاکہ اسلام کی دعوت عام ہو۔ مسلمانوں، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر محرم کے شروع میں ہی دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں تو کم از کم اپنے خاندان کو ہی سیدھا کرنے کی پلاننگ کرو۔ شادی پہ ہر بندہ جاتا ہے، دعوت پہ ہر بندہ جاتا ہے، بلکہ نجائز دعوتوں پہ بھی جاتا ہے۔ موسیقی لگی ہے، رقص ہو رہا ہے، یہ چھوٹے ختنے ہیں، یہ بڑے ختنے ہیں، سارے جاتے ہیں۔ اللہ کس طرح کی دعوتیں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی اس نیت سے بھی خاندان کی دعوت کرو، آؤ کھانا کھائیں اور مل کے اللہ کے دین کی بات کریں۔ کبھی کسی نے کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا ایسا؟ سارے خاندان کو بلایا اور بلا کے کیا کہا ہے؟ قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ چچا کو بھی کہا ہے، پپھو کو بھی کہا ہے، بیٹی کو بھی کہا ہے۔ اس طرح کی پلاننگ بھی کیا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی، فرعون کو غرق کیا، تو کب؟ اسی محرم۔ اگر کوئی گناہوں میں کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ اگر کسی نے ظلم کا پنجہ گاڑا ہوا ہے کسی غریب پہ تو اللہ سے ڈر کے اس محرم میں اپنے پنجے اٹھا لے۔ وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ۔ آج اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے
اللہ اسے بڑا ظالم اس پہ مسلط کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ان کا نکاح بھی ہوا تو محرم کے اندر۔ آج نہ جانے مسلمانوں کو کہاں سے یہ سوچ مل گئی کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح محرم میں ہو رہا ہے۔ یہ اچھوت جو ہے، یہ تو سرحد پار لوگوں کا کام ہے۔ یہ چیز اچھوت ہے، یہ چیز اچھوت ہے، اس مہینے میں شادی کریں تو یہ ہو جائے گا۔ سرتاج رسول کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، شہر اللہ المحرم، یہ حرمت والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ سے توبہ کیجئے، 9-10 تاریخ کا روزہ رکھیے، اپنے